میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں آپ کے بامبے سے اس کا تعلق ہے، دنیا اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور وہ بات جو مجھے پریشان کرتی ہے اس شخص کے تعلق سے، یا مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بھی حال ابن سقا کی طرح نہ ہو، اسی لیے بھی کہ آج تک اس کے نام کے ساتھ ایک کفریہ نام بھی اس کا جز بن چکا ہے، نائک۔ مطلب اس کے اسلامی نام میں کفریہ نام بھی جڑا ہوا ہے، تو یہ جو تکہ ہے یہ کہیں اس کو لے کے نہ ڈوبائے۔ بہرحال آئیے اس کی میں ایک پہلی آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں، ایک تقریر کی، شاید بامبے کی تقریر ہے۔ یہ خود کو اپنے آپ پر اتنا بڑا مسلمان سمجھتا ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ مشرک سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ صاحب صحیح اسلام صرف میں ہی سمجھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ پڑھا کچھ ہے، تعلیم کسی اور طریقے سے ہوئی، کورس کچھ اور تھا، فیلڈ کچھ اور چن لی گئی ہے۔ آئیے سنیں ان کو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں لوگ مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ مزار کو پوجنا غلط۔ ذاکر نائک پہلا الزام لگا رہا ہے کہ مزار کو پوجنا غلط ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ذاکر نائک اور ان کے ہم نواؤں سے، مزار کو پوجتا کون ہے یہ پہلے بتائیں۔ مزار کو پوجتا کون ہے؟ پوجنا اور ہوتا ہے، چومنا اور ہوتا ہے۔ چومنے کو پوجنا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ پوجنے کے بھی تعلق سے ہمارے یہاں علماء کرام کی دو رائے ہیں، دو آراء ہے، دو طبقے ہیں ہمارے یہاں۔ ایک علماء کا طبقہ چومنے کو بھی منع کرتا ہے، احتراماً وہ کہتا ہے کہ مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، اور ایک طبقہ جو ہے وہ چومنے کی اجازت دیتا ہے کہ عقیدت میں چوم سکتے ہیں، اس انداز میں کہ جس میں سجدے جیسی کیفیت نہ ہو، چادر کو چوم لے، چوکٹ کو چوم لے، اجازت دیتا ہے وہ۔ علماء کے درمیان چومنے کو لے کر اختلاف ہے، مگر کسی بھی عالم نے آج تک مزار پوجنا نہیں کہا اس کو۔ یہ پہلے دنیا کے اسکالر ہے جو اسلامی اسکالر کہلاتے ہیں، ان کو پوجنا اور چومنے میں فرق نہیں معلوم ابھی تک۔ اور یہ پوری دنیا کو انہوں نے جتنے لوگ، ایک میجورٹی میں 80% حضرات جو مزار پر جاتے ہیں، ان کو مزار کا پجاری بول کے انہوں نے شرک کا الزام لگا دیا ان پر، اور مشرک ڈکلیئر کر دیا معاذ اللہ۔ پھر کہا میں جانتا ہوں کہ لوگ کم علمی کی بنا پر، یعنی اس دعوے میں پتہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا علامہ سمجھ رہے ہیں، جو مزار پہ جاتے ہیں وہ تو کم علم ہے، یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ بڑے عالم ہیں۔ تو کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ لوگ کم علمی کی بنا پر اس طرح کرتے ہیں، اور کلچر جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ پہلے ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، اب جا رہے ہیں مزار۔ اس جاہل شخص کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مزار اور مندر میں کتنا بڑا فرق ہے۔ مزار اور مندر میں بت ہوتا ہے، یہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کو بت سے تشبیہ دینا، ولی کو بت کی طرح بتانا، میں کہتا ہوں کہ خود اپنے آپ میں کفر سے کم نہیں ہے۔ ایک اللہ کا محبوب ہے اور ایک اللہ کا دشمن ہے۔ ایک جگہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے، ایک جگہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ دونوں جگہوں میں بھی فرق، دونوں کی اصطلاحیں الگ الگ، دونوں کی حیثیتیں الگ الگ، مگر ذاکر نائک اتنے بڑے اسکالر ہیں کہ انہیں مندر اور مزار میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، معاذ اللہ۔ اور یہ اصل میں وجہ کیا ہے جس کی یہ تقلید کرتے ہیں؟ تقلید کس کی کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بظاہر کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم صرف حدیث کو فالو کرتے ہیں، مگر یہ لفظ بولنے کے لیے ہوتا ہے، در حقیقت یہ عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں، کیونکہ روئے زمین پر پہلا عبد الوہاب نجدی وہ شخص ہے جس نے کہا کہ رسول اللہ کے روضے کو دیکھنا بت کو دیکھنے کی طرح ہے۔ کتاب التوحید میں ابن عبد الوہاب نجدی نے یہ بات لکھی، تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ نظریہ اس نے بھی کہا تھا نبی کا روضہ، نبی کی مزار بت ہے، اور ذاکر نائک بھی کہہ رہا ہے کہ مزار اور بت ایک ہی طرح ہے۔ پہلے باپ دادا جاتے تھے مندر، اب جا رہے ہیں مزار۔ اب انہوں نے شرکت و الزام لگا دیا، مگر آئیے غیبدہ نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جو لوگوں پہ شرک کا الزام لگائیں گا وہ خود پکا مشرک ہوں گا۔ آئیے حدیث دکھاتا ہوں میں، یہ ہے تفسیر ابن کثیر۔
انہی کے مسلم عالم کی لکھی ہوئی ہے ابن کثیر، علامہ ابن کثیر، جن کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں، اہل حدیث ہو چاہے علماء دیوبند ہو۔ ابن کثیر کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 245، سورہ اعراف آیت 175 کی تفسیر میں ابن کثیر نے ایک حدیث لکھی، پوری سند انہوں نے بیان کی ابن کثیر نے۔ آیت کریمہ یہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ اعراف آیت 175 ہے، اس کی تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان حذیفہ یعنی ابن الیمان، کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو جنہیں ابن الیمان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ کے بارے میں ایک تعارف دینا چاہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے ایک بڑے جلیل و قدر صحابی ہے۔ اچھا، تو ابن حذیفہ ایک ایسے صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ کون کون منافق ہے۔ اب یہ سب منافقوں کے نام جانتے تھے، مگر کچھ حکمتوں کی بنا پر انہوں نے منافقوں کے نام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جنازہ لایا جاتا تھا، اور دستور یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم امر المومن جو ہے وقت کا وہی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ جنازہ لایا جاتا ہے تو فاروق اعظم اپنے حجرے سے نکلتے اور فرماتے اس جنازے میں حذیفہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں تو آپ آتے نماز پڑھاتے، اور کہا جاتا حذیفہ نہیں ہے تو آپ فرماتے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کہ اندیشہ یہ منافق نہ ہو۔ تو حذیفہ اس زمانے میں کیا تھے؟ دیکھیے اب بات ذہن میں آئی ہے، میں عرض کر رہا ہوں حذیفہ کیا تھے اس وقت؟ نشانی تھے کس بات کی؟ جس جگہ حذیفہ ہے وہاں مومن ہے، اور جس جگہ حذیفہ نہ ہو وہ جگہ ڈاؤٹ فل ہے، تو نشانیاں بدلی۔ فاروق اعظم کے زمانے میں پہچان منافق اور مومن کی حذیفہ تھے، جہاں حذیفہ ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں حذیفہ نہیں وہاں نفاق کا اندیشہ موجود ہے، نفاق ہو سکتا ہے، منافقت ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کا دور آیا خلافت، دور خلافت، خارجی فرقہ نکلا، رافضی فرقہ نکلا، نشانی مولا کائنات ہوئے۔ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، اور جہاں علی نہیں وہاں پر حق نہیں۔ دور بدلا، امام اعظم نشانی بنے، دور بدلا، حضرت امام ابو الحسن اشعری نشانی بنے، حضرت امام ماتوریدی بنے، نشانی بدلتی گئی، مجدد الفسانی نشانی بنے، شاہ عبدالعزیز نشانی بنے۔ اب ہمارا زمانہ آیا تو نشانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے۔ اب جہاں اعلیٰ حضرت ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں ایمان ہے، اور جہاں اعلیٰ حضرت نہیں ہے سمجھ میں آ جاتا ڈاؤٹ ہے۔ تو نشانیاں ہر زمانے میں بدلی ہے۔ تو جو لوگ نشانیوں کو پسند نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ پہلے حذیفہ والی حدیث کا کیا کریں گے پھر وہ۔ فاروق اعظم جیسا جلیل قدر صحابی حذیفہ کو ایمان کی نشانی سمجھ رہا ہے کہ حذیفہ ہے، ہاں حذیفہ ہے تو نماز پڑھائی جا رہی ہے، حذیفہ نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھائی جا رہی۔ وہ صحابی رسول روایت کر رہے ہیں۔ چنانچہ ابن کثیر کہتے ہیں ان حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ عنہ حدثہ قال، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما تخواف علیکم رجل قرأ القرآن۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت میں اس شخص کا خوف ہے، اس شخص کے بارے میں خوف کرتا ہوں کہ جو قرآن کی تلاوت خوب کرے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت میں اس شخص کا خوف ہے، میں اپنی امت پر اس شخص کا خوف رکھتا ہوں کہ جو قرآن کی تلاوت خوب کرے گا، حتی اذا رویت بہجت علیہ، اور قرآن کی تلاوت کی رونق، قرآن کی برکتیں اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگیں گی، چہرے سے ظاہر ہوگا کہ بہت بڑا قاری قرآن ہے، قرآن کا بہت بڑا جاننے والا ہے، قرآن کا بہت بڑا عالم ہے۔ دیکھیں حدیث کے جملوں پہ غور کریں، قرآن خوب پڑھے گا تو آپ دیکھیں اس حدیث کے جو ہے پس منظر میں سامنے والا بھی ورسز نمبر، پارا نمبر یہ، قرآن نمبر یہ، پارا نمبر یہ، قرآن نمبر یہ، پارا نمبر یہ، قرآن نمبر یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے، اس کے سوا وہ بات نہیں کرتا۔ اور اللہ کے رسول 14 سال پہلے ایسے ایک شخص کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، حتی اذا رویت بہجت علیہ، قرآن کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی، وقانا رداءہ الاسلام، اور وہ پھر اسلام کی چادر کو بھی اوڑھ لیں گا، اسلام کی بھی چادر پہن لیں گا۔ اطارہ الی ما شاء اللہ انسلخ منہ، مگر اللہ کی
مرضی کچھ اور ہے اس شخص کے بارے میں، تو سرکار کہتے ہیں کہ اللہ جب چاہیں گا جہاں چاہیں گا اس کو پھیر دیں گا۔ قرآن وہ شخص خوب پڑھیں گا، اسلام کی چادر وہ شخص اوڑھیں گا، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں گا، مگر اللہ رب العزت کا ارادہ غالب آئیں گا، اور غالب بھی آئیں گا کہ اللہ جہاں چاہیں گا اس کو پھیر دیں گا۔ وَنَوَازَهُ وَرَعَا ظَهْرِي، اور پھر وہ اچانک اسلام کی چادر کو اپنے پشے پشت ڈال دیں گا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گا۔ پھر آگے سرکار فرماتے وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور پھر وہ اچانک تلوار نکالیں گا، وہ شخص اپنے پڑوسی پر تلوار نکال لیں گا، اور اپنے پڑوسی کو کہیں گا وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اپنے پڑوسی پر شرک کی تہمت باندھیں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ وہی سب منظر، قرآن خوب پڑھیں گا، چادر اسلام کی اوڑھیں گا، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ اس کو پھر اچانک گمراہ کریں گا، اور ایسا گمراہ ہوگا کہ اسلام کی چادر کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گا، اپنے پڑوسی مسلمان پر تلوار نکالیں گا، اور اس مسلمان پڑوسی پر شرک کی تہمت لگائیں گا، کہیں گا تم مشرک ہے۔ قال قلت یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی شرک کا حقدار کون ہوگا، شرک کے قریب کون ہوگا، یا وہ شرک کے قریب کون ہوگا، المرمی و الرمی، جو شرک مشرک کہہ رہا ہے وہ، یا جس کو مشرک کی تہمت لگائی جا رہی ہے وہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو مشرک کہہ رہا ہے وہ مشرک ہوگا، یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ؟ یعنی حدیث کو آسان سمجھ لے، جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ جاتے ہیں مزار، پہلے جاتے تھے باپ دادا مندر، یعنی اس نے شرک کی تہمت لگائی، تب پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک مشرک ہوں گا یا سنی مشرک ہوں گے؟ یہ کتنا واضح کر دیا۔ تو نبی نے کیا کہا، کالا بلر رمی، ارے جو دوسروں کو مشرک کہیں گا وہ خود سب سے بڑا مشرک ہوں گا۔ اب وہ خود مشرک ہے، اب میں نہیں کہوں گا، میں بھی آگے پروف کروں گا کہ وہ کتنا بڑا مشرک ہے، اور مزار پر جانا اس کو سب سے بڑا شرک لگ رہا ہے، اور اس نے اپنی کتابیں اور اپنے بیان کا جائزہ ہی نہیں لیا کہ اس کے بیانات میں اس کی کتابوں میں کتنا شرک بھرا پڑا ہے۔ اور آج کی جماعت جو ہے پورا دعویٰ کرتی ہے کہ توحید کی ٹھیکیداری ہمارے پاس ہے، ہمارے علاوہ پوری دنیا میں سب شرک 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 شرک۔ اچھا حدیث کیا ہے سن لیجئے، آگے ابن کثیر نے کہا اسناد و جید، اس کی سند جید ہے، سند بھی اس کی ضعیف نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو ابن کثیر کے علاوہ کن کن لوگوں نے لکھا وہ بھی سن لیں آپ، میں اور کچھ تخارج پڑھ دوں۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر جلد نمبر 20 صفحہ 88 حدیث نمبر 159 پہ لکھا، 69 پہ۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر جلد 1 صفحہ 248 حدیث 81 پر لکھا۔ مسند البزار کے اندر جلد 1 صفحہ 99 حدیث نمبر 175۔ مشکل الآثار میں علامہ امام طحاوی نے جلد 1 صفحہ 324 حدیث نمبر 865۔ مسند الشامین جلد 2 صفحہ 254 حدیث نمبر 1291۔ آپ نے ابھی سن لیا